اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچاننا ضروری ہے۔ جتنی اللہ کی پہچان اتنی اللہ کی عبادت، جتنی اللہ کی پہچان اتنی اللہ کی عبادت بندہ کرے گا۔ جو نہیں پہچانتا ہے اللہ کو وہ عبادت نہیں کرے گا، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے محروم رہتا ہے، اللہ کے کرم سے وہ محروم رہتا ہے۔ نبیوں نے آ کر لوگوں کو جہالت میں سے نکالا، جہالت میں سے نکالا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں تاکہ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکالو۔ کس چیز کا اندھیرا؟ کہ غفلتوں کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، غلط عقائد کا اندھیرا، غلط اعمال کا اندھیرا، غلط اخلاق کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے ہوتے ہیں، وہ دل ان اندھیروں میں اٹا ہوا ہوتا ہے۔ نبی آتا ہے تو ان کو ان اندھیروں میں سے نکالتا ہے، صحیح عقیدے، صحیح ایمان سکھاتا ہے، پھر صحیح ایمان کے ساتھ صحیح اعمال سکھاتا ہے، پھر ایمان اور اعمال پر جب پابندی ہوتی ہے تو اندر صحیح صفات پیدا ہوتی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کس کے ساتھ؟ بالہدى ودین الحق، دو چیزیں ذکر کی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے بالہدى، ہدایت کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ۔ کہ ہدایت اور دین حق کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے بالہدى ودین الحق؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا، کہ اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، آخرت کو کیسا ماننا چاہیے، جو چیز ہمارے نظر میں نہیں آتی، قبر ہے، قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، خود اللہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، کہ ان کو کیسا ماننا چاہیے، وہ نبی نے سکھایا ہے۔ صحیح عقیدے سکھائے، وہی اللہ کو ماننا، غیبی چیزوں کو ماننا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے ہدایت کے ذریعے صحیح عقیدوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں، لوگوں کا ماننا صحیح ہے، غیب کی باتوں کو ماننا صحیح ہو جائے، اور دین الحق، اور صحیح اعمال کی رہبری کرے۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے، صحیح عقیدے، کہ اللہ کو، آخرت کو، غیبی چیزوں کو کیسے ماننا ہے، اس کی تفصیل بتائی، قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، حساب کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سب یہ غیبی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آئی لیکن آئے گی، تو اس کی صحیح تفصیل بتائی۔ دوسری چیز اعمال، کہ جان، مال، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا، اس کی رہبری کے لیے بھی رسول ہے، کیونکہ آدمی کی جان مال دنیا میں استعمال ہوتی ہے، ہاں اس طاقت سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اپنی راحت بھی لیتے ہیں، ان سے اسی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں، اس لیے ان طاقتوں کو صحیح استعمال کرنے کا سکھایا نبیوں نے، کہ اپنی جانی مالی طاقت کو کیسے استعمال کرو گے۔ ہاں ایک تو یہ ہے کہ اپنی جانی مالی طاقتوں کو اپنی خواہشات میں استعمال کریں، جو جی میں آوے وہ کریں، جان سے، مال سے، اپنی طاقتوں سے، تو یہ ایک راستہ خواہشات کا راستہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، خواہشات کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے آخرت بنائی ہے، آخرت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور یہاں ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ جن خواہشوں کے پورا کرنے کی اللہ اجازت دے وہ خواہشیں پوری کی جائیں، اور جن کے منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ یہاں کا طریقہ ہے۔ یہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہوتی بھی نہیں ہے۔ عمل انسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا کیا کرے کہ نہ، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ موت نہ آوے۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟
کون موت کو پسند کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن آئے گی، یہ تمنا نہیں پوری ہوگی۔ تو یہاں ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ محدود ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر خواہشوں کے راستے پر جائے گا تو جگہ جگہ اس کو تنگی محسوس ہوگی، ہاں، کیونکہ یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اطاعت کرنے کی جگہ ہے اور گزارا ہے۔ اطاعت پوری کرنے کی یہ جگہ ہے اور گزارا ہے، یہاں تو گزارا ہوگا، زندگی گزرے گی تھوڑے اسباب سے، زیادہ اسباب سے، ہاں، اور فائدہ اتنا اٹھائے گا جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، باقی سب اس کی زینت ہے، نفع تو تھوڑا۔ آدمی نے لمبا چوڑا مکان بھی بنایا ہو، لیکن سوئے گا لیٹے گا ایک محدود جگہ میں، بیٹھے گا ایک محدود جگہ میں، ہاں، سب جگہ میں نہیں کہ پھیل کے بیٹھ جاوے، پھیل کے لیٹ جاوے، ایسا نہیں ہوگا، تھوڑا نفع۔ ہاں، زینت کی وجہ سے دنیا کو لمبی چوڑی بناتے ہیں، لیکن نفع ہوتا ہے اندر سے تھوڑا، یہ کہا، یہاں کا نفع تھوڑا ہے، اصل نفع آخرت کا ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، یہ صحیح رخ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے، کہ اب صحیح رخ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا، کہا وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا۔ اگر تو اپنا حصہ بھول گیا تو پھر کوئی بھی اس بھول کی تلافی نہیں کرے گا، پھر سارے بعد والے تجھ کو بھول جائیں گے، تو اپنا بھول گیا وہ تجھ کو بھول جائیں گے۔ یہ نظام ہے دنیا کا، یہ نظام ہے دنیا کا، اس لیے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولنا، بلکہ اپنا حصہ لیتے جانا یہاں سے۔ جیسے کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو جو صلاحیتیں، طاقتیں، نعمتیں دی ہیں، اس سے اپنی آخرت کو بنا لینا، ہاں، نہیں تو کوئی دوسرا نہیں رہے گا، سب لوگ بھول جائیں گے، ہاں، مننے والے کو بھول جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ دفن کر کے واپسی کا رخ ان کا ہوتا ہے قبرستان سے، تو ایک فرشتہ وہ مٹی جو انہوں نے ڈالی ہے ایک مٹھی اٹھا کر کے جانے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا، جاؤ اس کو بھول جانا، تو وہ بھول جاتے کہ میرے دادا کا کیا نام تھا، پردادا کا کیا نام تھا، کون سی سال میں مرے تھے، کچھ پتہ نہیں، بھول گئے۔ یہ بات عبرت کے لیے کہی ہے، عبرت کے لیے کہی ہے کہ لوگ تو بھول جائیں گے، لیکن تم اپنے آپ کو مت بھولنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کرتے تھے کہ دنیا میں آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میری جائیداد ہے، اس کا کچھ نہیں ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، یہ میرا مال ہے، میری زمین جائیداد ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے، ایک بات وہ کر رہا ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ لیس لہ مال، اس کے لیے کوئی مال نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں، الا ما اکل فافنا، او ما لبس فابلا، او ما تصدق فابقى، تین باتیں کہیں، میرا مال، میری زمین، میری جائیداد، کچھ نہیں۔ ایسے ہی ہے، جو کھا لیا ختم کر دیا وہ اس کا ہو گیا، جو پہن لیا، پرانا کر لیا، استعمال کر لیا، وہ اس کا ہو گیا۔
یا پھر اپنی آخرت کے لیے آگے بیچ دیا، وہ اس کا ہو گیا۔ یہ شکلیں ہیں، یہ شکلیں ہیں دنیا سے۔ کھا پی لیا تو وہ کام آ گیا، پہن لیا، پرانا کر لیا، مکان استعمال کر لیا، چیزیں استعمال کر لی، تو یہ نفع ہو۔ اور یہ آخرت میں بیچ دیا، وہ اس کا ہو۔ کہ باقی سب چھوڑنے کے لیے ہے۔ ہاں، باقی سب چھوڑنے کے لیے، جمع کرتا ہے چھوڑنے کے لیے۔ جی ہاں، تھکتا ہے چھوڑنے کے لیے، کہ آخر تھک کر جمع کر کے پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ الدنیا دار من لا دار لہ، مال من لا مال لہ، ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ ہاں، شعور اور احساس پیدا کرنے والی بات ہے یہ۔ کیا بات کہی ہے؟ کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اپنی دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے، بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے، ایک ہے، اور کچھ نہیں ہے، یہی۔ کہ دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے، کہ جو دنیا کو اپنا گھر بنائے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا رہے گی نہیں، اس کی زندگی رہے گی نہیں، اور آگے کچھ نہیں ہے۔ تو جس دنیا کو اپنا گھر بنا لے تو اس کا کوئی گھر نہیں، یہ بے گھر ہو جائے گا۔ اور جو دنیا کو اپنا مال بنائے، مالدار ہونے کے مال جمع کرے، یہ اس کا مال بھی نہیں، کیوں کہ یہ مال یا تو اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا یا یہ چلا جائے گا۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے جو چیز نکل جائے، یا یہ خود مر جاتا ہے۔ ہاں، تو وہ چھوٹ گیا، چھوڑ دیا، چھوٹ گیا۔ تو اس کا جو مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے، یہ اس کا مال نہیں ہے، مالداری ہے بس مال نہیں ہے۔ الدنیا دار اللہ دار اللہ، مال من لا مال اللہ۔ اور آگے کہ وَلَہَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، جو دنیا کے لیے مال جمع کرے گا، مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے گا، یہ اس کے عقل کی کمی ہے، کہ وہ ایسی چیز کو جمع کر رہا ہے جس کو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ ساتھ نہیں جائے گا۔ ہاں، تو پھر اس کا مال کون سا ہے؟ کہ اس کا مال وہ ہے کہ جو اس نے کھا پی لیا، یا پہن لیا، پرانا کر دیا، یا آگے بیچ دیا۔ مالہ ما قدم، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا۔ یہ آخرت کی دعوت ہے۔ اس قسم کی تعبیرات اور اس قسم کی باتوں سے دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دینے کی ہوتی ہے بات، تاکہ